بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب سے عجم، یورپ سے افریقہ، تمام اہل اسلام کو میری جانب سے ماہ رمضان مبارک۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان کی روح کیا ہے؟ اور رمضان کے اصل معنی کیا ہیں؟ آج میں آپ کو ماہ رمضان کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کروں گی۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان اسلامی مہینوں کا 9واں مہینہ ہے، جو کہ عبادتوں، رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ روزے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں۔ آنکھ کا روزہ یعنی آنکھ کوئی غلط چیز نہ دیکھے، حرام نہ دیکھے جسے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہو۔ کان کا بھی روزہ یعنی کان کسی کی غیبت اور حرام نہ سنے۔ زبان کا روزہ، زبان سے انسان کوئی ایسی غلط بات نہ کہے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، اور نہ ہی گالی، غیبت، چغلی ہو۔ ہاتھ کا روزہ، کہ ہاتھ کچھ غلط نہ لکھے اور کچھ غلط نہ کرے۔ پاؤں کا روزہ، کہ کسی غلط محفل میں نہ جائے، اگرچہ ہر ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ رمضان میں 3 عشرے ہیں۔ عشرے کا لفظ عربی زبان سے نکلا ہے۔ عربی میں عشرہ 10 کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رمضان کو 10 دن میں تقسیم کر کے عشرے کا نام دے دیا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت یعنی اللہ سے رحمت کی طلبگار، دوسرا مغفرت یعنی اپنے گناہوں سے توبہ، اور تیسرا کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر ہم ماہ رمضان کے لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب زندہ کرنے والا، جلانے والا۔ یہ مہینہ انسان کے نیک اعمال کے زندہ کرنے اور برائیوں کے جلانے والا مہینہ ہے۔ اگر ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جانب دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب میں فرما۔ کچھ احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے، پھر ہمارے روزے قبول بھی فرما لے۔ روزے کی فرضیت ماہ شعبان 2 ہجری میں ہوئی۔ اسی رحمتوں اور سعادتوں والے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بیش قیمتی تحفہ دیا۔ جی ہاں، قرآن کریم بھی ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی الہامی کتابیں توریت، زبور، انجیل بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئیں۔ عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو الزناد اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، اس لیے نہ تم بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ دوبارہ کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1789۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ روزے دار کی مثال اس جنگی گھوڑے کی طرح ہے جسے جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے کھانے پینے میں
خاصی احتیاط کی جاتی ہے، یعنی اس کا کھانا پینا بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پورے سال ایک مومن کو ایمان کی طاقت کے لیے رمضان میں تیار کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دونوں خوشیاں عطا کرے۔